لوگ عبادت میں مصروف تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز عبادت تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بہت خاموشی سے اپنے رب کے حضور سر جھکائے عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک اس نوجوان کی توجہ عبادت سے ہٹ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلو میں ایک آدمی کو روتے ہوئے پایا۔ تھوڑا غور کرنے سے اس آدمی کی آہذاری کی وجہ معلوم ہو گئی۔ وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، میرے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس آدمی کی اس بات کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے پہلے کبھی بھی کسی کو اس انداز سے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے مالک مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ وہ آدمی بس یہی رٹ لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس آدمی کی دعا کا یہ انداز دیکھ کر وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور پورے 10,000 درہم اس آدمی کو بھجوا دیے۔ یقیناً آپ اس نیک سیرت نوجوان کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ یہ سخی شخصیت وہ ہے جن کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہے، جن کے والد بہادری اور علم و حکمت کے پیکر سیدنا علی ہیں۔ یہ اتنی ساری خوبیاں اس انسان کی ہیں جن کا نام سیدنا حسن بن علی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب یعنی جنگ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ میں نے کہا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن وہ ہستی ہیں جن کا نام خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور انہیں گٹی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن کی نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول کو سیدنا حسن سے بہت محبت اور انس تھا۔ عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ انہیں آگے بٹھا کر آپ نے نماز شروع کی۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، نماز کے دوران آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، ہم نے سمجھا شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ میرے بیٹے حسن نے مجھے سواری بنا لیا تھا، میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن کو اکثر بوسہ دیتے اور اپنے کندھے پر اٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سیدنا حسن سے محبت کرنے کی تلقین کی اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں۔ سیدنا حسن خوبرو، حسین اور پروقار انسان تو تھے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی تھے اور آپ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سیدنا حسن بہت عبادت گزار اور سخی دل انسان تھے۔ آپ بہت پاکیزہ زندگی کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ جب 40 ہجری میں سیدنا علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام نے آپ کو خلافت کے لیے چنا۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 7 ماہ تک عراق، خراسان، حجاز مقدس اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ دوسری طرف ملک شام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی گئی، مگر حضرت معاویہ نے سیدنا حسن سے حکومت کے امور چلانے کے لیے رابطہ رکھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے اور خون خرابے کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی رضامندی سے ساری خلافت کی ذمہ داری حضرت معاویہ کو سونپ دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود جناب معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئی
اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس میں جنگ و جدل یعنی خونی لڑائی جھگڑے سے بچایا جا سکے۔ اصلاح کے بعد سیدنا حسن نے اپنی باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کی۔ آپ کا زیارت تر وقت عبادت الہی اور خدمت خلق میں مصروف ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اے لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے حسن وفات پا گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آج دنیا فتنہ فساد میں مبتلا ہے۔ عام فرد سے لے کر خاص تک ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، نہیں ملتا تو چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ جن کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، کچھ اللہ کے بندوں کی نگاہیں آخرت پہ ہوتی ہیں، جن کے لیے حق چھیننا تو ایک طرف رہا، اپنا حق تک قربان کر دیتے ہیں۔ خاندان نبوت کا وہ شہزادہ حق پر تھا، لیکن فتنہ فساد سے بچنے